بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز سائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، جب ہم لاہور کی بات کرتے ہیں، اس شہر کی جس کی آبادی 1.25 کروڑ ہو چکی، جس کی ایک تاریخ ہے، باقاعدہ تاریخ ہے، اس کی روایات کی بات کرتے ہیں، اس کی اقدار کی بات کرتے ہیں، اس کے مستقبل کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں۔ جب ہم یہاں کے شہریوں کی بات کرتے ہیں تو پھر دو باتیں بڑی اہم ہیں، ایک ہے تعلیم اور دوسری ہے صحت اور تیسری ہے صفائی۔ تعلیم، صحت اور صفائی میں جو حالات ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک بہت ہی دل کو دکھا دینے والی خبر سامنے آئی اور وہ خبر یہ تھی کہ موجودہ حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ میرے شہر کی آن، شان اور بان، میں اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ حال یہ ہو گیا وہاں پر کہ اساتذہ کرام کو تنخواہیں ادا کرنے کے لیے بھی وہاں پر پیسے نہیں رہ گئے۔ اس کے نتیجے میں جب انجینئرنگ یونیورسٹی دیوالیہ ہو رہی ہے تو وہاں پر تنخواہوں میں جو کٹ لگ رہا ہے وہ خود وائس چانسلر کی تنخواہ میں 50%، پروفیسرز کی تنخواہ میں 35% اور باقی آپ کے جو عام نچلے درجے کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی 10 سے 20% کمی کی خبر سامنے آئی۔ بڑی دل دہلا دینے والی خبر تھی، اور پھر اس سے پینشنر بھی نہیں بچ سکے۔ پینشنرز کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں بھی 25 سے 30% تک پینشن کم ملے گی۔ یہ بدترین حالات پیدا ہوئے۔ اس پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو جب خبر بھی ہم نے دی، جب اس پر ایڈیٹوریل بھی لکھے گئے، اخبارات میں بھی آیا، سوشل میڈیا پر بھی بات ہوئی، تو چودھری محمد سرور جو کہ گورنر پنجاب ہیں اور چانسلر ہیں، ان کو اس کا نوٹس لینا پڑا اور ایک کمیٹی بن گئی ہے جو اس چیز کو انشور کرے گی، یقینی بنائے گی کہ یہ تنخواہوں میں کٹوتی نہ ہو۔ اللہ کرے کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ اپنا نتیجہ دے اور جو وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ پورا ہو۔ لیکن سوال کچھ اور ہے۔ سوال یہ ہے کہ انجینئرنگ یونیورسٹی اس حال میں پہنچی کیسے؟ میں نے جب اس پہ تحقیق کی اور جب خبر کے مختلف پہلو تلاش کیے تو پتہ چلا کہ اب تک انجینئرنگ یونیورسٹی کو 1 ارب روپے جو ہے وہ قرض لے چکی ہے، اور صورتحال یہ بنی کہ مزید قرض لینے کی کوشش کی گئی تو اس پر سے جواب مل گیا۔ ہمارے کمرشل بینکوں نے بھی جواب دے دیا کہ آپ کی اس وقت ساکھ اور حالت یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو مزید قرض دیں اور اس قرض کو لے کر آپ تنخواہیں ادا کر سکیں۔ یونیورسٹی نے ایک کام اور کیا۔ یونیورسٹی نے پہلے بھی فیسیں بڑھی اور اس برس 12% جو فیسز تھی نئے سٹوڈنٹس جو آ رہے ہیں ان کے لیے اس میں بھی اضافہ کر دیا، لیکن اس کے باوجود بحران حل نہیں ہو رہا۔ یہ صورتحال ہے کیا؟ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کیا اس کی ذمہ داری وفاقی حکومت پر، صوبائی حکومت پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے فنڈز دینے ہیں، یا اس کی ذمہ داری کسی حد تک وائس چانسلر اور انتظامیہ پر بھی عائد ہوتی ہے جنہوں نے اس یونیورسٹی کو چلانا ہے؟ میں نے بہت سارے لوگوں سے اس پر بات کی، اور جب میں نے ان سے جواب مانگا تو انہوں نے آگے سے میرے سامنے ایک اور سوال رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آپ ضرور کرٹیسائز کریں، تنقید کا نشانہ بنائیں۔ اس وقت وہ حکومت ہر طرف سے پہلے ہی تنقید کے نشانے پر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ صرف انجینئرنگ یونیورسٹی میں یہ صورتحال کیوں کہ وہاں پر تنخواہیں 50% تک کم کی جا رہی ہیں؟ باقی یونیورسٹیز بھی یہیں پر موجود ہیں، یہیں پر چلتی ہیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی موجود ہے، پنجاب یونیورسٹی موجود ہے، یہاں پر اور دیگر یونیورسٹیز موجود ہیں۔ کیا باقی تمام یونیورسٹیز بھی یہ کر رہی ہیں؟ یہ صورتحال ہے کیا؟ اگر یہی صورتحال رہتی ہے، یہی دیوالیہ پن جاری رہتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا ہم نے جو صدیوں سے محنت سے اپنے ادارے بنائے ہیں وہ ادارے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ ادارے تباہ ہونا شروع ہو جائیں گے؟ یونیورسٹی کوئی 1 دن کی، 2 دن کی، 1 سال کی، 2 سال کی، 10 سال کی، 20 سال کی کہانی اور محنت نہیں ہے۔ جب ہم 2021 میں جائیں گے، اگلے برس پوری 1 صدی اس کی عمر ہو جائے گی۔ مغل پورے میں ایک کالج کے طور پر 1921 میں جس ادارے کو جس کی داغ بل رکھی گئی اور جب پاکستان بنا تو یہاں پر الیکٹریکل، سول اور میکینیکل انجینئرنگ میں BS کی ڈگریز یہاں پر دی جا رہی تھیں، اور اس کے بعد ایک طویل سفر طے کرتے ہوئے 1972 میں جب انجینئرنگ یونیورسٹی کا موجودہ نام رکھا گیا، اس سے لے کے اب تک اب یہاں پر ڈاکٹریٹ ہے، اب یہاں پر سرو کیا جا رہا ہے۔ میں بین الاقوامی سطح پہ معروف اداروں میں دیکھتا ہوں
تو یہاں کی فیکلٹیز سے یہاں کے اسٹوڈنٹس مجھے وہاں پر نظر آتے ہیں. میں اپنے اداروں کو دیکھتا ہوں تو اس کی تعمیر کرتے ہوئے یونیورسٹی کے ہزاروں یہاں سے فارغ التحصیل لاکھوں لوگ مجھے نظر آتے ہیں جو اس ملک کی جو اپنے وطن کی تعمیر کر رہے ہیں. وہ اپنے وطن کی تعمیر کر رہے ہیں اور ان کی مادر علمی ڈھہ رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. مجھے بڑا افسوس ہے, مجھے لمبی بات مجھے اس لیے کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا افسوس ایک لاہوری کے طور پہ, پنجاب کے شہری کے طور پہ, پاکستانی کے طور پر آپ تک پہنچا سکوں. اگر آپ اپنے تعلیمی ادارے نہیں بچا سکتے تو آپ کچھ نہیں بچا سکتے. اگر آپ اپنے, اور خاص طور پہ انجینئرنگ جیسا ایک ٹیکنیکل ادارہ, اگر آپ اس کو نہیں بچا سکتے تو آپ آنے والی نسلوں کو بالکل سرو نہیں کر سکتے. اس میں ذمہ دار کون ہے؟ اس کا تعین ہونا ضروری ہے. کمیٹی صرف اس بات پر نہیں بننی چاہیے کہ یہاں پر تنخواہیں جو ہیں وہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں رہے. کمیٹی اس چیز پر بھی بننی چاہیے کہ ہمارا ایک قابل فخر ادارہ جس کو ایک صدی کے بعد آج بڑی بڑی روایات کا علم بردار ہونا چاہیے تھا, آج وہ جب اپنی 100 سالہ تقریبات منانے کا دروازے پہ کھڑا ہے, دستک دے رہا ہے, تو یہاں پر تباہی ہے, یہاں پر بربادی ہے, یہاں پر شرمناک داستانیں ہیں, یہاں پر نااہلی ہے. کون ہے ذمہ دار اس کا؟ مجھے اسی کا جواب چاہیے. آج کا پروگرام اسی حوالے سے ہے اور میں بہت ہی مشکور ہوں ڈاکٹر فہیم گور آوان صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ٹیچنگ سٹاف ایسوسی ایشن UET کے, میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آپ بہتر طور پہ جانتے ہوں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے, کیا نہیں ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, اس پہ میں آپ سے تفصیل میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. اس کے ساتھ ہی میں مشکور ہوں پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین کا جو کہ سابق مرکزی صدر ہیں فقواسا کے, ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. فیڈریشن آف پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن اس کے سابق صدر رہ چکے ہیں. تعلیم کو سمجھتے ہیں, تعلیمی کو نہیں سمجھتے بلکہ تاریخ کو بھی سمجھتے ہیں کہ تاریخ ہے کیا اور اس کی بنیاد پہ ہم اپنا مستقبل کس طرح آگے کیا بلڈ کریں گے. اور راشد منظور صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے یہ خبر بریک بھی کی, سامنے بھی لے کر آئے. نیو ٹی وی پر آپ دیکھ لیں, نئی بات اخبار میں دیکھ لیں, لاہور رنگ پر دیکھ لیں, ایک کمپین کے طور پر اپنے ادارے کی ایک کمپین کے طور پر لے کر آئے. راشد, یہ ساری خبر ہے کیا؟ آپ جب اس خبر کو پریزنٹ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ نجم بھائی, بہت ساری یونیورسٹیوں کی بہت ساری ریگولیرٹیز تمام رپورٹر جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں. صحیح. یہ میرا خیال ہے میرے 8.5 سال کا جو میرا ایجوکیشن کی بیٹ کا کیریئر ہے اس میں یہ واحد ایسی خبر تھی کہ جو میرے لیے بہت زیادہ شاکنگ تھی. اچھا, کسی فیکٹری کے دیوالیہ ہونے کا, اس کے نقصان میں جانے کے قصے تو ہم سنتے ہیں, کسی کارخانے کے بند ہونے کے قصے تو ہم سنتے ہیں, لیکن جو سرکار کے ادارے ہیں جن کی سربراہی سرکار نے کرنی ہے, اس کے مائی باپ گورنمنٹ ہے, ریاست ہے, ان اداروں کی جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو بحیثیت ایک طالب علم, کیونکہ ہم بھی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں, ہمارے لیے ایک المیے سے وہ کم نہیں ہوتی. اچھا, یہ سلسلہ جو یونیورسٹی میں بنا ہے, مالی بحران کی بنیاد اس گورنمنٹ کے آنے سے ہی پڑ چکی تھی یونیورسٹیوں میں. آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے کام سیٹس ایک بڑی یونیورسٹی ہے, اس کے وائس چانسلر رو پڑے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, ہم مختلف بینکوں کے پاس گئے ہیں, ہم نے ان سے کہا کہ خدا را ہمیں لون دے دیں, ہم کسی نہ کسی طریقے سے پینشن اور تنخواہوں کی ادائیگی جو ہے وہ کنٹینیو رکھ سکیں. تو بینکوں نے انہیں یہ کہہ کر ریفیوز کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ ہم کسی سرکاری یونیورسٹی کو لون دیں, آپ کے پاس کیا لائبلٹیز ہیں جو ہمارے پاس آپ رکھوا کر گروی رکھوا کر اس کے بدلے میں ہم سے لے لیں. تو وہ اتنے مایوس ہوئے تھے کہ وہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کیونکہ وہ اس کے انڈر ہے, اس کے آگے جا کے گڑ گڑانا شروع انہوں نے کر دیا. اب وہ ان کے معاملے پر بھی ایک کمیٹی بنی تھی اور اس کی کوئی آؤٹ پٹ فی الحال نہیں نکلی پازیٹیو. ہاں, وہ دال دلیا تو کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد صورتحال ملک کی اکانومی کی جس ڈیزاسٹر کی طرف گئی ہے, ایک پیسہ بھی, ایک پینی بھی کسی یونیورسٹی کو نہیں دی گئی. اب UET کا جو معاملہ ہے, آج سے تقریباً 4 سال پہلے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سہیل نقوی صاحب جو ہیں, وہ جب وہاں سے فارغ ہوئے
تو لاہور کی ایک بڑی نجی یونیورسٹی میں وائس چانسلر بنے تو میں ان کے پاس گیا, میں نے ان کا انٹرویو کیا. انہوں نے ایک پریڈکشن کی تھی, ان کی بڑی دورس نظر ہے ہائر ایجوکیشن کے اوپر. انہوں نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ جتنی بھی یونیورسٹیاں ہم نئی دڑا دڑ بناتے جا رہے ہیں نا, ہر ضلع میں یونیورسٹی, کالج کے اوپر بورڈ لگا دیا اور اسے یونیورسٹی بنا دیا, یہ یونیورسٹی ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ یونیورسٹیاں سروائیو نہیں کر پائیں گی. کیوں؟ جب تک ان کے لیے, ان کے ریونیو کے لیے, ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی پراپر میکانزم نہیں بنایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان فیوچر, لیکن راشد جان یہ کوئی نئی یونیورسٹی تو نہیں, یہ تو کیا بھی پاکستان سے پہلے سے موجود ہے, اور جس طرح دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے یہ اس میں فال بھی نہیں کرتی. یہ تو باقاعدہ طور پہ جب ہم فیکلٹیز کو دیکھتے ہیں یہ تو ہماری ایک قومی ضرورت کو پورا کر رہی ہے. اگر یہ یونیورسٹی جو موجود نہیں ہوگی یہ ملک بنے گا کیسے بھائی, چلے گا کیسے؟ آپ کی بات مجھے بتائیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں اگر دیا جائے کہ موجود کمپیریزن کر لیا جائے, تحریک انصاف کی حکومت آپ کہہ رہے ہیں جب سے قائم ہوئی مشکلات ہیں, حکومت کتنی ذمہ دار ہے, انتظامیہ کتنی ذمہ دار ہے, پرسنٹیج کیا دیں گے آپ اس کو؟ نجم بھائی میں صرف ایک سمپل سادہ سی بات کہوں گا, ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ آئے گی. اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال دیگر گوں ہے, چاہے اس کی کوئی بھی وجوہات ہوں, ساری کی ساری ذمہ داری پرائم منسٹر کے اوپر آ رہی ہے نا. لوگ تنقید کا نشانہ پرائم منسٹر کو بناتے ہیں کہ ان کی قیادت میں مشینری, حکومتی مشینری صحیح کام نہیں کر رہی. تو کسی بھی ادارے میں اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو یقینی طور پر اس کا سربراہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. ذمہ داری الٹیمیٹلی اس کے اوپر ہی آتی ہے. لمبی بات ہوگی, میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا, میں آپ کی طرف آتا, لیکن تھوڑا سا میں فہیم صاحب سے تھوڑا سا اپڈیٹ لے لوں. فہیم صاحب, ذمہ داری حکومت پر تو ظاہر ہے ملکی حالات ہے, آتی ہے. خود آپ لوگ, آپ کی ایڈمنسٹریشن, آپ کے وائس چانسلر, آپ کے ڈینز, آپ کی پوری یونیورسٹی انتظامیہ بھی اس صورتحال کی ذمہ دار ہے. سب سے پہلے تو وہ میرے پاس جو انفارمیشن کہ 1 ارب روپے تک کے قرض لے چکے, یونیورسٹی لے چکی, قرضہ لے چکی, اور اس وقت یہ صورتحال یہ ہے کہ اگر اس کمیٹی نے کام نہ کیا اور وہ کمیٹی نہ نکلی جو ہماری بات ہوتی ہے تو تنخواہیں تو گئی, آدھی تو گئی. اس پہ تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں, 1 ارب کے قرض نہیں لیے, قرض دیے. یہ بڑا ویوڈ ڈفرنس ہے. قرض دیے گورنمنٹ کے کہنے پہ, پنجاب گورنمنٹ کے کہنے پہ, مختلف ادوار میں. یہ 15 سال سے زیادہ کا وسائل نکال لیے گئے اندر سے. مطلب ہمارے ریزروز ماشاءاللہ دیکھیں, ہم پرانی یونیورسٹی ہیں, ہمارے اپنے ریزرو سے ریزروائر تھے, اس میں ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا. جو نئی یونیورسٹی آتی, نئی گورنمنٹ آتی ہے کہ چاہیے, جیسے راشد صاحب نے کہا کہ جی ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی بنا دی جائے. گجرانوالہ میں کہا یونیورسٹی بن گئی, فیصل آباد میں کہا یونیورسٹی بن گئی, ہمارا ہی کیمپس بنا. یہ کالا شکاکو کیمپس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, فیصل آباد میں تو ہمارا اپنا کیمپس ہے. کالا شکاکو اب جو ہے نا وہ مین کیمپس کا ایک نیو کیمپس ڈکلیئر ہو گیا ہے, تو اس کی حیثیت اب مختلف ہے. یہ ویسے شیخو پورہ میں ہے. اس طرح MNS ملتان بنا, اس طرح خواجہ فرید رحیم یار خان بنی, اس طرح رسول کالج کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی کی. تو سب کی انتظامی اور مالی ذمہ داری یونیورسٹی کو دے دی گئی, ذمہ داری دی گئی, فنڈز نہیں دیے گئے. تو جہاں تک انتظامی تھا ماشاءاللہ ہمارے پاس ورک فورس ٹرینڈ تھی, انہوں نے اچھے طریقے سے چلایا, لیکن اپنے ریزروز کو ڈپلیٹ کرتے کرتے بارہا گورنمنٹ سے کہا گیا, صرف اس پی ٹی اے گورنمنٹ سے نہیں, اس سے پہلی والی ادوار میں جتنے بھی گورنمنٹس رہی ہیں طویل عرصے سے دیا جا رہا ہے. ہر ایون کہ آج ہماری جو سیلری کٹی ہے اس مہینے بھی, ہم نے اس مہینے بھی کیونکہ ہم جس کو اون کرتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں, ہاتھ نہیں چھوڑتے. تو رچنا کالج ہمارا ایک کانسٹیٹیوئنٹ کالج ہے, ہماری لائبلٹی نہیں ہے, تو اس کو ہم نے پھر بھی 65 لاکھ سے زیادہ روپے دیے اپنی سیلریز کو ڈسپرس کرنے میں. جتنی ہم نے لی, ہم نے کہا ہم آپ سے نہیں ڈیفرینسیشن کرتے, ہم آپ کو بھی اتنی دیں گے, لیکن گورنمنٹ سے التجا ہے کہ جلد کوئی اپنا ایک لائے عمل بنائے, اور کم از کم اس کالج کو تو اپنے طور پہ چلائیے, اس کے مالی معاونت ہماری ڈائریکٹ کی جائے. اور یہ بڑھتے MNS اور ایک اور یونیورسٹی کا نام PTUT شروع میں ہم نے چلائی, اس کے سیلریز یہاں سے گئیں. اس کی فورن فیکلٹی جو چائنیز اور اس کے علاوہ سری لنکن ہے وہ بھی ہمارے پاس رہتے رہے, ہمارے فل ریسورسز یوز کرتے رہے, ہمارا وائس چانسلر بھی کامن تھا. تو یہ پیسے بڑھتے 1 بلین کے قریب سارے معاملات چلے گئے. اور جس کے پاس یہ ایک ریزروائر جو ہے آپ کا کشن ہوتا ہے, کبھی گورنمنٹ کی سپلیمنٹ گرانٹ لیٹ ہو جاتی ہے بجٹ کے دوران. ہاں یہ دیکھیں, یہ ٹائم تھا بجٹ کا جون والا, تو اس میں زیادہ مسئلہ اس لیے سامنے آ گیا. پھر کووڈ تھا کہ گرانٹ ایشو نہیں ہوئی اور ہمارے ریزروائر بالکل ڈپلیٹ ہو گئے. تو ایونچولی پھر ایڈمنسٹریشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو کٹ لگا دیتے, لیکن آئی تھنک وہ تھوڑا اور وائزلی موو کر سکتے تھے. اور جب 15 دن پہلے یا 1 مہینہ پہلے انہیں صورتحال کا پتہ تھا, تو رائٹ کوارٹرز میں عملی طور پر ان کے ساتھ چینلائز کرتے اور فنڈز پہلے ہی لے آتے, ورنہ یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی.
آپ اب یہ کہتے ہیں کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا, بہتر کیا جا سکتا, فنڈز لیے جا سکتے تھے. یہ بجٹ کی وجہ سے ساری صورتحال خراب ہوئی, کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے, وہ آپ کا جب بجٹ کی منظوری کا مرحلہ آتا ہے, بجٹ منظور ہوتا ہے, اس کی منظوری کے بعد پھر ہائر ایجوکیشن فنڈز کی ٹرانسفر سارا کچھ لیکن یہ سوچی سمجھی بات ہے نا یہ, اور ہماری میرا خیال ہے برسہ برس کی روایت بھی ہے کہ فنڈز کی ٹرانسفر میں دیر ہو جاتی ہے. اس میں ایک ایلیمنٹ میں ابھی شاید بات نہیں کر سکتا, ایک ہے ہماری جو ایچ ای سی ہے اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہماری جتنی یونیورسٹیز کو جو اس کا فادرلی فگر ہے اس وقت یو جی سی کے کنورٹ ہونے کے بعد ایچ ای سی میں, وہ فیڈرل لیول ایچ ای سی ہے, اور وہی ایک میجر گرانٹ دیتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ جو پیرنٹ مطلب اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کے پاس تو ریزروائر ہونے چاہیے, ریزروز ہونے چاہیے اتنے کہ وہ ایزیلی پلے کر سکیں. تو آئی تھنک اس میں ایچ ای سی کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ انہوں نے ان ٹائم ہم لوگوں کو نہیں پیسے بھجوائے. ایچ ای سی کا فیلئر آ گیا, گورنمنٹ کی سطح پہ اپنی ایک مجموعی صورتحال آ گئی, ایک پیچھے سے چلتا ہوا سارے کا سارا ہمارا خسارہ ہمارے ساتھ آ گیا. وہ خسارہ یہ ہے کہ آپ نئے ادارے بناتے چلے گئے, ان اداروں کا بوجھ جو تھا وہ یونیورسٹی پر ڈالتے چلے گئے. ہماری ایڈمنسٹریشن عمومی طور پر اس پر ریزسٹ نہیں کر پاتی, تو پھر صورتحال یہ بن گئی کہ آپ نے یہاں پر فنڈز ہیں کوئی نہیں, تو اب ایک کمیٹی بن گئی ہوئی ہے. جی وہ کمیٹی بن گئی ہے. اس میں ایک اور چیز ایلیمنٹ جو ایڈ ہوا وہ کووڈ کی وجہ سے, جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بچوں کی جو لیفٹ اوور فی ہے ہم اکٹھی کریں گے اس 3 مہینے کے دوران, اس پہ بھی کچھ معاملات ہوئے, وہ بھی ایک ریزنیبل اماؤنٹ بن جاتی ہے, اور نئے ایڈمیشنز کی طرف ہم نے جانا ہے, اس کے پیسے بھی ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہی وہ سارا کچھ گڑبڑ ہو گیا, مطلب ساری چیزیں اوپر نیچے ہوگی. لیکن دیکھیں اس میں ہمارا ایز اے ٹیچنگ اسٹاف ایسوسیشن ہمارا تو کبھی نہ رول رہا ہے نہ رہتا ہے, یہ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں, آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہونے والا ہے, تو کیا پیٹرول ختم ہونے کے بعد آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں گے یا ریزروائر لگنے سے پہلے چلے جائیں گے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو تو اس بات کا احساس تھا, چاہے وہ ایچ ای سی میں بیٹھے ہوں, چاہے وہ یونیورسٹی کے اندر بیٹھے ہوں, چاہے وہ ایچ ای ڈی میں بیٹھے ہوں, بھائی دے آر اویئر آف دا اوور آل, ہم جو ہمیں سپلیمنٹ یا منتھلی ہماری سیلریز دیتے ہیں. ایک اور بہت بڑا پوائنٹ جو ہم سے ہمارے سینئرز نے پوچھا, جو پینشن ہولڈر ہیں, انہوں نے ہم سے سیدھا سوال کیا ہے, میں بھی اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں. وہ کہتے ہیں یار سیلری اور پینشن فنڈ تو آتا ہی علیحدہ ہے. اچھا, یہ ان کے بقول ہے کہ سیلری اور پینشن فنڈ جو بجٹڈ پوسٹ ہیں اس تو آتا ہی علیحدہ ہے, وہ کیسے کم ہو گیا؟ اس کا سوال کا جواب مجھے ابھی تک نہیں مل سکا. اور وہ تو ایک معمول میں ایک روٹین میں آنا ہے, تنخواہیں پے ہونی ہے, وہ ایک فکس اماؤنٹ ہے, وہ تو جانی جانی ہے, نان ڈیولپمنٹل ہے, فکس اماؤنٹ ہے, وہ تو آنی ہے. یہ کیا محبوب صاحب, یہ کیا ساری صورتحال بنی ہوئی ہے, عجیب و غریب سی, پریشانی زیادہ ہے, جیسے زوال کی طرف جا رہے ہیں. نجم, جب ہم پڑھتے تھے تو ہم اپنے اساتذہ سے بھی اسی طرح کے حالات سنتے تھے, اور ہمارے جو اساتذہ تھے اگر وہ اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن کو اس وقت لیڈ کرتے تھے تو وہ بھی اسی طرح کے نعرے لگاتے تھے. آج میرا جو یہ کہ جی یونیورسٹیوں کو فنڈنگ دی جائے, ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے, ٹیچنگ پر فوکس کیا جائے, ایجوکیشن پر فوکس کیا جائے, اس کو ترجیح بنایا جائے. مجھے آج 20-22 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں آئے ہوئے, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دن بدن حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو یو ای ٹی کا معاملہ سامنے آیا ہے, یہ کوئی 1 یا 2 دن کا معاملہ نہیں ہے, یا 1-2-4 سال کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک اوور دی ایئرز ہے, اور یہ ایک ایگزامپل ہے, ایک کور ایگزامپل ہے. باقی اداروں کی بھی یہی حال. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال سپٹمبر میں آپ پنجاب یونیورسٹی میں آئے تھے, اور اس وقت بھی بجٹ کے اوپر آپ نے پروگرام کیا تھا, اور آپ نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ بلوچستان کے یونیورسٹی اساتذہ کشکول لے کر نکل آئے. انہوں نے مظاہرہ کیا تھا, میں تصویر دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا اس کی. تو ہم نے اس وقت آپ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ کشکول کی جو صورتحال ہے, یہ آئندہ نہ صرف سندھ بلوچستان بلکہ پنجاب کی یونیورسٹیوں میں بھی آپ کو نظر آئے گی, اور یہ اس کا عملی مظاہرہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک گورنمنٹ قصوروار نہیں ہے, کوئی ایک ادارہ قصوروار نہیں ہے, یہ ایک اوور آل ہماری قوم کا ایک المیہ ہے کہ ہم نے اس کو تعلیم کو ترجیح نہیں دی. صحیح. آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح ابھی بات ہوئی, راشد نے بھی بات کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, کہ ہم کالجز کے اوپر, ان کے گیٹس کے اوپر ایک ٹیگ لگا کر اس کو یونیورسٹی کا اسٹیٹس تو دے دیتے ہیں, لیکن اس کو فنڈز کہاں سے آنے ہیں, اس کو اپ گریڈ کیسے کرنا ہے, وہاں پر جو لیب اور لیبارٹریز کو کیسے آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے, وہ کسی گورنمنٹ کی ترجیح نہیں رہی. اصل میں گورنمنٹ کا پریشر اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم یہ شو کر سکیں کہ جی اس سال یا اس ٹینور میں ہم نے 5, 20 یا 15 جتنی بھی یونیورسٹیز نئی تشکیل دی ہیں یا تعمیر کی ہیں, لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ چاہے پی ٹی آئی کی ہو, چاہے نون لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو, نہیں حکومت کی تو میں بات اس کو چھوڑ دیں, لیکن یہ ایک عجیب و غریب ایک سوال اور اس پر میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہی یہ صورتحال کیوں بنی. یہ گورنمنٹ کالج
یونیورسٹی میں کیوں نہیں بنی, یہ پنجاب یونیورسٹی میں کیوں نہیں بنی؟ پنجاب یونیورسٹی میں تو تنخواہیں پوری مل رہی ہیں نا اس وقت, آپ کی پوری ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں سر, پنجاب یونیورسٹی ایک بڑی یونیورسٹی ہے. ہم اپنے بجٹ کا مور دین 67% اپنے وسائل سے جنریٹ کرتے ہیں. ہمیں جو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ ملتی ہے وہ 32-33% ملتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا ایک بہت بڑا جو بجٹ کا حصہ ہے وہ فیسز کی مد میں آتا ہے. ہمارے ساتھ بہت زیادہ کالجز ایفیلیٹ ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس آن کیمپس اسٹوڈنٹس کی تعداد مور دین 45,000 ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو یو ٹی کا مسئلہ ہے, دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے اس کی نشاندہی کی, 3 بڑے ایشوز تھے وہاں پر. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ نے جو قرضہ لیا تھا ظاہر ہے کہ وہ واپس نہیں کیا جا سکا کسی بھی وجہ سے. دوسرا یہ جو ایکسٹرا آرڈنری سچویشن بنی ہوئی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے. اور تیسرا ان کو جو فنڈز ملتے تھے وہ فیسز کی مد میں ملتے تھے. وہ تینوں مسائل تھے. اور چوتھا یہ کہ ایچ ای سی بھی بر وقت ان کو فنڈ ٹرانسفر نہیں کر سکی. اس وجہ سے وہاں پر ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب میں اس وقت 65 یونیورسٹیز ہیں جن میں 39 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں. اور جو چھوٹی یونیورسٹیز ہیں وہ بھی اسی طرح کے مسائل کا شکار ہونے جا رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو بجٹ ہے جو کہ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور جس کی پریس ریلیز خود ایچ ای سی کے چیئرمین طارق بنوری صاحب نے ایشو کی تھی, اس وعدے کو بھی پورا نہیں کیا گورنمنٹ نے. اور اس وعدے کو بھی افا نہ کرتے ہوئے اس پر کٹ لگایا گیا. ظاہر ہے کہ اس کا ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. وہ چھوٹی یونیورسٹیوں کو خاص طور پر اس کا نقصان ہوگا. ان کو ظاہر ہے کہ گرانٹ ٹرانسفر نہیں ہوگی. ظاہر ہے اچھا, اس میں ایک حکومت کی طرف سے ایک حل سامنے آیا تھا جب یہ سارے چل رہے تھے, تو میں نے خبریں دیکھی تھی اور مجھے نہیں پتا ناظرین وہ خبر کتنی درست تھی کتنی نہیں تھی, کتنا اس پہ عمل ہوا کتنا نہیں ہوا. یہ کہا گیا تھا کہ یونیورسٹیز جو اپنے فنڈز خود جنریٹ کریں. یہ تو خیر ایک حد تک بات کی گئی تھی. اور جیسے ابھی پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین بھی بتا رہے تھے کہ پنجاب یونیورسٹی بہت حد تک 67% جو ہے اپنے فنڈز خود جنریٹ کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہی گئی تھی کہ آپ مخیر حضرات سے بھی رابطہ کریں, وہاں سے بھی امداد لیں اور اپنی یونیورسٹیوں کو چلائیں. کیا یونیورسٹیوں نے اس طرح چلنا ہے؟ کیا مخیر حضرات دیتے ہیں؟ کیا اسے چلتی ہیں؟ کیا آ رہی ہے امداد؟ مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, ہم بات کریں یونیورسٹی کے حوالے سے. اس کے حوالے سے جتنی خبریں آئیں وہ یہ کہ وہاں پر تنخواہوں پر اس وجہ سے کٹ لگنے لگا کیونکہ یونیورسٹی کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں. برسہ برس سے یونیورسٹی کے وسائل جو ہیں دوسرے ادارے قائم کیے جاتے رہے, اس کو ان کی تنخواہیں وہاں سے جاتی رہیں. ٹھیک ہے, بڑی بات ہوگی, کریڈٹ کی بھی بات ہوتی ہے, لیکن کریڈٹ کے ساتھ ساتھ جب آپ ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر آپ کے وسائل جو ہیں جب وہاں پر خرچ ہونا شروع ہوئے تو آہستہ آہستہ آپ نے 1 ارب روپیہ جو آپ کے پاس ریزروائر میں تھا, جو آپ کے پاس آپ نے کسی برے وقت کے لیے رکھا ہوا تھا یونیورسٹی نے, وہ وہاں پر خرچ ہو گیا. پھر آ گیا کرونا اور کووڈ-19 کی وجہ سے آپ کو مصیبت پڑی, آپ کے اسٹوڈنٹ غیر حاضر ہو گئے, آپ کے فیسیں آنے کا سلسلہ جو تھا وہ رک گیا. سرکار نے بھی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا, بجٹ جو تھا ڈیلے ہو گیا. بجٹ ڈیلے ہونے کے بعد جو ہماری ایڈمنسٹریشن تھی اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا, کوئی خط ڈال دیتے, لیٹر ڈال دیتے, آپ کو پتہ چل جاتا پہلے کہ ہمیں یہ مشکل آ سکتی ہے, آپ سرکار سے بات کرتے, اور اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اداروں کے دوران. لیکن ایک بڑی بدنامی بنی, حکومت کے لیے بھی ایک بڑی بدنامی بنی اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے لیے بھی ایک بڑی بدنامی بنی. میرے ساتھ یہاں پر ڈاکٹر فہیم گھور عوان بھی موجود ہیں, پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین بھی موجود ہیں, راشد منظور بھی ہمارے جو سینئر کورسپونڈنٹ ہیں ایجوکیشن کو کور کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. مجھے تو جو بری اطلاعات ملتی رہیں فہیم صاحب وہ یہ تھیں کہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ بس اب آپ خیرات پہ, زکوٰۃ پہ مخیر حضرات سے رابطے کر لیں, وہ آپ کو پیسے دیں گے, چندے دیں گے, ان سے یونیورسٹیاں چلا لیں. تو پھر کیا آپ لوگوں نے رابطہ کوئی ہوا؟ اس طرح کی ایک بات ضرور چلی, اسپیشلی جب جو بیت المال یا دوسری چیزوں کی طرف ڈائریکشنز دی گئیں کہ وہاں سے آپ پیسے لے لیں, لیکن جنرلی وہ ان سٹوڈنٹس کے لیے تھا جس میں گورنمنٹ کی بھی پالیسی ہے کہ اگر کوئی آرفن ہے یا کوئی سبسیڈائز ایجوکیشن لینا چاہ رہا ہے تو وہ اس طرف ڈائریکشن یہ ہے. ہماری پالیسی ہے ایڈمنسٹریشن کی بھی اور وائس چانسلر کی اسپیشلی اس پہ کمنٹ ہے. ٹیچرز کے لیے نہیں تھا یہ؟ نہیں, ٹیچرز کے لیے نہیں تھا. اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس وجہ سے نہ رہ جائے. UET از اے ڈفرنٹ پریسٹیجیس یونیورسٹی. کوئی اسٹوڈنٹ ہمارا اس وجہ سے نہیں رہے گا کہ وہ فیس نہیں دے سکتا, یہ بلو کیٹیگوریکلی ہے. آج بھی جس کا ہمارا ایڈمیشن پروسیس بہت سٹرنجنٹ ہے, ایک کوالٹی چیک ہے, تو ہمارا اصل میں ایشو یہ رہا ہے کوانٹٹی ورسز کوالٹی.
تو ہم ہمیشہ کوالٹی کی طرف گئے ہیں, ہم نے کوانٹٹی کو پرویل نہیں کیا. لیکن پچھلی گورنمنٹس اور اوور دا پیریڈ 15-20 سال میں یہی ہوتا رہا کہ یونیورسٹی کو کوالٹی کی بجائے کوانٹٹی کی طرف لایا گیا, اور اسٹوڈنٹ ایڈمٹ کرو اور کیمپسز کھولو. اس سے پھر کوالٹی کمپرومائز ہوئی, اور نہ صرف کوالٹی کمپرومائز ہوئی بلکہ ہمارے فائنینسز کا بھی بیڑا گرک ہو گیا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے جو وائس چانسلرز ہیں, جو آپ کے ڈینز ہیں, کوئی آپ کی سینڈیکیٹ ہوگا, کوئی آپ کے باقی تمام ادارے ہوں گے, آپ لوگ ایسے فیصلوں کے خلاف رجسٹ نہیں کر سکتے, بات نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری یونیورسٹی کے حق میں جا رہے ہیں, یہ خلاف جا رہے ہیں, یہ اس پہ عمل نہ کیا جائے, یا سرکار کی طرف سے چٹھی آ گئی تو پھر عمل کرنا ہی کرنا ہے اس پہ؟ جنرلی کچھ لوگوں نے آواز تو بلند کی, پہلے بھی کی, ہمارے جو سینئر اساتذہ ہیں انہوں نے بھی آواز بلند کی, بٹ ایونچولی ایک کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہو گیا کہ جی گورنمنٹ کی اب یہ ڈائریکشنز ہیں, پالیسی ہے. جنرلی گورنمنٹ اب ایڈیشنل فنڈز کی ساتھ آئی تھنک کوئی کلوز لگا دیتی کہ تب ہی ملیں گے جب آپ یہ کام کریں گے, تو پھر آئی تھنک کچھ لوگ مجبور ہو جاتے ہوں گے یہ کام کرنے کے لیے. لیکن موجودہ حالات یہ ہیں کہ پچھلے 2 سنڈیکیٹس ہو چکی ہیں, اور اس پہ ٹیچر ریپرزنٹیشن آلموسٹ نل ہے. جو ایک ریپرزنٹیشن رہ گئی ہیں وہ ان کی ٹیریور بھی ختم ہونے والا ہے, اور ابھی تک یونیورسٹی نے سنڈیکیٹ کے الیکشن کی کال نہیں دی, جو کہ ہماری ان سے ریکویسٹ بھی ہے کہ امیجیٹلی اس کو کرا دیا جائے. یہ وہ ایشو چل رہا ہے, یہ ابھی جب پچھلا نیا ایک مسودہ قانون آیا تھا اس پر ہم نے ڈسکس کیا تھا, اس کے اوپر اور تفصیل کے ساتھ کیا تھا. ایک نئی مصیبت پڑ گئی کہ جو ادارہ ہے اس ادارے کے اسٹوڈنٹس کی اپنی جگہ پہ وہاں پہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے, کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن نہیں کروا رہے. ٹیچرز کی اس وجہ سے ریپرزنٹیشن نہیں ہے کہ آپ کے قوانین چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ہمیں وہاں پر ایم پی ایس تو ملتے ہیں, ہمیں وہاں پر گورنر کے نمائندے تو ملتے ہیں, ہمیں وہاں پر باقی بڑے بڑے پریسٹیجیس اداروں کے نمائندے تو ملتے ہیں, اپنا خواتین ملیں گی, علماء ملیں گے, پتہ نہیں کون کون ملے گا, جنہوں نے ادارہ چلانا ہے جن کا وہ نہیں ملتے. سو بیسیکلی یہی ہمارا جو پرائم کنسرن ہے کہ جو یونیورسٹی کا اسٹیک ہولڈر ہے بیسیکلی وہ 2 ہیں, اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچر, اور وہ نہیں ہے بیچ, ٹھیک ہے. اور وہ فی الوقت جو یو ای ٹی کی سنڈیکیٹ ہے, اور اس کا ایکٹ چینج نہیں ہونے والا. یہ ہمارے آئی سیلیوٹ ٹو گورنر چانسلر, جو ہمارے چانسلر بھی ہیں, انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ یو ای ٹی پنجاب یونیورسٹی اور جو پرانی جو 73 کے جن کے ایکٹ ہیں وہ چینج نہیں ہوں گے, بالکل چینج نہیں ہوں گے. اس میں رتی برابر ہم چینج نہیں کرنے والے. کوئی ایڈمنسٹریٹو 1-2 چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. سہیل یوسف صاحب جو کہ مرکزی صدر ہیں فقواسا کے, ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. سہیل صاحب السلام علیکم. جی سہیل صاحب, یہ انجینئرنگ یونیورسٹی کی جو صورتحال بنی, اس سے بچا جا سکتا تھا آپ کے خیال میں؟ جی میرا خیال ہے اس سے بچا جا سکتا تھا. دیکھیں جو ایجوکیشن ہے نا پاکستان میں, جی, یہ کسی بھی گورنمنٹ کی ترجیح نہیں رہی. صحیح. اچھا, یہ جو موجودہ گورنمنٹ آئی تو اس کے بڑے دعوے تھے کہ جی ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ جی ڈی پی کا 4% ہوگا اور 5% ہم ایجوکیشن کے لیے کریں. لیکن پچھلے 2 سال میں اگر ریالٹی دیکھیں کہ ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ادھر کا ادھر ہی کریں تو 70 بلین پچھلے سال تھا, آلموسٹ 70 بلین اس سال ہے. اچھا, اور اس میں وہ ڈیولپمنٹ بجٹ ڈال دیں تو 92-93 بلین بنتا ہے. تو یونیورسٹیز کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 150 بلین ہے, تو آپ تو 50% دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یونیورسٹیز نے کسی نہ کسی طرح سے, آپ نے دیکھیں انرولمنٹ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, ٹیچر آ رہے ہیں, ان کی سیلریز, یہ صرف یو ای ٹی کا سرپس ہو گیا نا زیادہ. ہم تو 2 سال سے یہ شور مچا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں فقواسا کی جتنی ہماری ایگزیکٹو کی میٹنگز ہیں, ہر کے بعد ہم نے یہ ریکویسٹ کی گورنمنٹ سے بھی اور ہائر ایجوکیشن میں کہ خدا رہا ہائر ایجوکیشن کے بجٹ کے لیے کچھ کریں, کیونکہ ہم لوگ ہر یونیورسٹی میں ہماری ایسوسیشن ہے, ہمیں تو خبریں آتی رہتی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے. سہیل صاحب, انجینئرنگ یونیورسٹی میں جو صورتحال بنی وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں نہیں بنی, وہ باقی یونیورسٹیز میں نہیں بنی, انجینئرنگ یونیورسٹی میں بن گئی. کوئی اسپیشل کوئی علیحدہ چیز ہے یہاں پر, کوئی زیادہ کوئی بڑی خامی ہے یہاں پر, کمی کوتاہی ہے, کیا ڈفرینس ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کوئی خامی کوتاہی ایسی ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ پشاور میں وہ لون لے کے چل رہے ہیں. اچھا, پچھلے دنوں سندھ میں پروٹیسٹ ہوا, جو سلو ہے ان کی یونیورسٹی, ادھر وہ ٹیچر پروٹیسٹ پہ تھے, ان کو سیلری نہیں ملی. ابھی اس سے 1 مہینہ پہلے یہ جو رمضان تھا, عید پہ قوم صاحب جو ہے اس نے اپنے امپلائیز کو سیلریز نہیں دی. تو یہ یو ای ٹی کا زیادہ وہ اس پہ آ گیا کیونکہ انہوں نے ان کی کٹ کر کے سیلری جو ہے کی. لیکن باقی یونیورسٹیز میں بھی مسائل چل رہے ہیں, اور یہ مسائل تو آپ کو ہر دوسری یونیورسٹی میں نظر آئیں گے اگر یہی حالات رہے. اگر ہائر ایجوکیشن سیکٹر کا بجٹ انکریز نہ ہوا
تو ہر دوسری یونیورسٹی جو ہے وہ اس کے ان مسائل سے دو چار ہوگی. سرکار کہتی ہے کہ وائس چانسلرز اور یونیورسٹیز جو ہیں اپنے فنڈز خود بھی جنریٹ کریں, تو کیا وائس چانسلرز خود کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لے سکتے, کچھ ایسا کام نہیں کر سکتے کہ یونیورسٹی جو ہیں اپنے فنڈز خود جنریٹ کریں, ان کے پاس اپنے پیسے ہوں, بجائے یہ کہ مکمل طور پر سرکار کی طرف دیکھنے کی بجائے خود فیسیں بھی 12% بڑھائیں. اس دفعہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں فیسیں بڑھانا اس کی بھی سپورٹ نہیں کی جا سکتی, تو اس کے ساتھ ساتھ فنڈز بڑھانے کے لیے کیا کریں وائس چانسلر, اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں جو نہیں ہو رہا؟ نہیں, اس میں آپ کو تو یہ ہمیں نا سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا. ہائر ایجوکیشن سیکٹر جو ہے نا, اس کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے نا تو 2 سال کافی ہیں, جو یہ ابھی 2 سال گزرے یا تباہ ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ نے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بلڈ کرنے ہیں تو اٹ ول ٹیک ڈیکیڈ. اب ہمارے سے یہ جو ہے نا کہ یونیورسٹی سیلف سفیشینٹ ہو جائیں, وہ ہو سکتی ہیں, یہ ماڈل چلتے ہیں دنیا میں, لیکن اس کے لیے پہلے گورنمنٹ کی ہیلپ سے آپ نے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنا ہے. اب وہ ہوتا ہے انڈسٹری اور جو اکیڈیمیا ہے اس کا لنکیجز, اس کے لنکیجز اس وقت ہوں گے, پہلے بیسک ریسرچ ہوتی ہے, اپلائیڈ ریسرچ بعد میں ہوتی ہے. اب بیسک کے لیے پیسے نہیں. آپ نے دیکھا یہ جب کووڈ آیا نا, ہمارے ایک منسٹر صاحب نے بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا جی ہماری کوئی یونیورسٹی اس قابل ہی نہیں تھی کہ جی یہ ہم اس پہ کام کرتے. تو بھائی آپ نے پاکستان کی مین یونیورسٹیز میں تو BS4 لیب ہی کوئی نہیں ہے جس میں وائرس پہ کام ہو سکے. تو آپ یہ دیکھیں نا, آپ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں پہلے اس کے لیے انفراسٹرکچر تو بنائیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ یونیورسٹیز کریں گے. آپ اس میں وائس چانسلر کو بھی اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتا. وائس چانسلر تو بیچارے خود پھنسے ہوتے ہیں, انہوں نے تو فیس کرنا ہے, انہوں نے اسٹوڈنٹ کو بھی فیس کرنا ہے, انہوں نے امپلائز کو فیس. نہیں صاحب, پتہ دیکھیں صاحب, پتہ تو چل رہا ہے نا کہ ہمارے آنے والے دنوں میں یہ شارٹیج ہو سکتی ہے. بندہ کہتا ہے, منسٹر سے رابطہ کرتا ہے, HEC سے رابطہ کرتا ہے, سرکار سے رابطہ کرتا ہے, جب ختم ہو گیا, جب کٹ لگ گیا تو پھر آپ کہہ دیں, پریس کانفرنس کر دیں اور اعلان کر دیں, نوٹیفیکیشن جاری کر دیں کہ تنخواہیں کٹ گئیں. تھوڑا سا ہل جل تو سربراہ کو بھی کرنی چاہیے تھوڑی سی. ہر یونیورسٹی جو ہے نا اپنا پرپوز بجٹ ہر سال کا وہ HEC سے شیئر کرتی ہے. وہ UT کا بھی بنا ہوگا, وہ ان کی جو فائنانس اینڈ پلاننگ ہوتی ہے ہر یونیورسٹی میں, وہ اس کو اپروو کرتی ہے, وہ اپنے ایسٹیمیٹ جو ہیں وہ HEC کو بھیجتے ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ UT کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے یہ نہیں کیا ہوگا, انہوں نے یہ کیا ہوگا. پر ایک تو میرے خیال میں وائس چانسلر وہ اتنا ہی کر سکتا ہے کہ وہ HEC سے, یا مینلی تو HEC فنڈنگ کرتی ہے نا یونیورسٹیز کی, تو وہ ان سے رابطہ کریں گے, ان کو اپنی ضروریات بتائیں گے. اس سے زیادہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا. صحیح, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سید یوسف صاحب, مرکزی صدر فقواسا ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. محبوب صاحب, ایک بڑا ایشو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ ہم نے یونیورسٹیز کو مال کمانے پہ, فنڈز جنریٹ کرنے پہ کی طرف لگانا ہے, نہیں لگانا چاہیے, نہیں لگانا چاہیے. دیکھیں نجم صاحب, کسی بھی فلاحی ریاست میں 2 شعبے ایسے ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے یا لائبلٹی ہوتی ہے, ایک ایجوکیشن اور ایک ہیلتھ. اگر آپ اپنی اس جائز لائبلٹی سے بھی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے نا تو پھر آپ قوموں کی لیکن ماڈلز تو موجود ہیں جس میں خود کفالت ہے, جس میں خود ریسورسز جنریٹ کرنے والا ماڈل تو موجود ہے. یہ اس قسم کا نہیں, ماڈل موجود ہیں نجم بھائی. پنجاب یونیورسٹی کی صورتحال وہ ڈاکٹر صاحب جس طرح بتا رہے تھے کہ ان کا ایفیلیشن کا ایک سسٹم ہے, ایکسٹرنل ایگزامینیشن کا سسٹم ہے. ہاں, BA جنہوں نے کرنا ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کو فیس دیں گے امتحان کی, اس میں سے بچت بھی ہو جائے گی, سارا کچھ ہو جائے گا. تقریباً 70%, 60 to 70% ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے. ہاں, اگر گورنمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا, جس طرح کے پچھلے کچھ سالوں سے گورنمنٹ نے کہا کہ اپنے فنڈ خود جنریٹ کریں, اب اس کے لیے یونیورسٹیاں کیا کہتی ہیں, جن یونیورسٹیوں کا ایفیلیشن کا یا ایکسٹرنل ایگزامینیشن کا سسٹم نہیں نہ ہوتا, وہ کیا کہتی ہیں, وہ کرتی ہیں جناب سیٹیں بڑھا دیتی ہیں داخلوں کی. بچے دھڑا دھڑ, جہاں پہ 50 بچے تھے وہاں پہ 150 بچہ داخل کر لیتے ہیں. تو وہی بات ڈاکٹر صاحب والی کے کوانٹٹی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, تو پھر کوالٹی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ایک اور بڑی بحث اس میں چلتی رہی, ماضی میں ایک بڑی بحث چلتی رہی کہ جب وائس چانسلرز نے چاہا کہ ہم اپنے فنڈ جنریٹ کریں, زمینیں لیز پر دی گئیں, پھر کہا گیا کہ آپ نے شادی حال بنائے ہیں, وہ کیوں بنا لیے ہیں, اس پر بھی تنقید ہوگی کہ یونیورسٹیز کا کام شادی حال بنانا ہے, ان کو چلانا ہے, اس کے لیے لیز کرنا ہے یا تعلیم دینا ہے. اچھا, اب ایک بڑے ہم نظر عجیب سے مخمصے میں پھنس گئے ہیں. یونیورسٹیز کو اپنے فنڈز جنریٹ کرنے چاہیے, حکومت پر زیادہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں, آزادانہ اور خود مختارانہ طور پر چل سکیں,
ہم کہتے ہیں بڑی اصولی بات ہے, اچھی بات لگتی ہے, جب یونیورسٹیز یہ کرنے لگتی ہیں پھر ہم اس پر تنقید کرتے ہیں. کئی جگہ پر یہ ہو بھی نہیں پاتا. اب ہم نے اپنی یونیورسٹیز کو چلانا کیسے ہے, چل کیسے سکتی ہیں, اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, بات کریں اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے. 100 برس اس کے ہونے والے ہیں, اور 100 برس میں ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ یہ ہے کہ فنڈز نہیں ہیں ہمارے پاس, ہم تنخواہیں نہیں دے پاتے, پھر اس کے لیے ایک خصوصی کمیٹی بن جاتی ہے. اللہ کرے کہ یہ کمیٹی جو ہے کانسرٹ جیسی کمیٹی ثابت نہ ہو, اور یہ واقعی تنخواہیں ادا کروا سکے. اور جب ہم اس کی 100 سالہ سالگرہ منا رہے ہوں, 100 سال کی ایک تاریخ کا جشن منا رہے ہوں, جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں پاکستانیوں کو انجینئر بنایا, بیرون ملک بھیجا, پاکستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا, تو ہم یہاں پر اس طرح کے مالی حالات, اس کی گرتی ہوئی عمارت, اس کی گرتی ہوئی ساکھ, اس طرح کے مسئلوں سے نکل جائیں. کاش ایسا ہو جائے. میں چاہوں گا کہ اس پر بات کروں پروفیسر ڈاکٹر ممتاز انور صاحب سے, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں فپواسا پنجاب کے, ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, یہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں تباہی پھر گئی, دیوالیہ ہو گئی, بری خبریں آ گئیں, گورنمنٹ کو نوٹس لینا پڑ گیا, یہ کیا بن گیا, کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیں نجم ولی خان صاحب, یہ ہم نے آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے, بلکہ پچھلے سال جب بجٹ آیا تھا تو اس وقت فورس ہی کیا تھا کہ یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ مالی خسارے کا شکار ہو جائیں گی, اور گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے مناسب اقدامات کرے اور یونیورسٹی کو مناسب فنڈنگ جو ہے وہ پرووائڈ کرے. ہماری پچھلے پوری 1 سال کی محنت کی وجہ سے جو ہے یونیورسٹیز کو ریلیٹیولی پچھلے سال کی نسبت جو ہے, جو پچھلے سال 69 بلین دیے گئے تھے ریکرنگ پہ, اس دفعہ 64 دیے گئے ہیں, وہ ریلیٹیولی تھوڑے سے تو بڑھائے گئے ہیں, لیکن وہ پوری ریکوائرمنٹ پورے نہیں کرتی ساری پاکستان کی یونیورسٹی. اس لیے ہم نے تو پچھلے سال ہی فورس کر لیا تھا کہ یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ اس وقت مالی بحران کا شکار ہو جائے. اب اس وقت یہ جو یو ای ٹی کی صورتحال ہے اس سے ہمیں بہت تشویش ہے. سندھ کی یونیورسٹیز, بلوچستان کی یونیورسٹیز, کے پی کے کی یونیورسٹیز پچھلے سال جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس میں رہی ہیں, اور اس دفعہ جو ہے یہ پنجاب میں یو ای ٹی سے آغاز ہوا ہے. ہمیں بہت تشویش ہے اس پہ. اسی لیے ہم نے 30 جون کو جو گورنر صاحب کے ساتھ جو ہے فپواسا پنجاب نے جو میٹنگ کی تھی, اس کا جو 7 پوائنٹ ایجنڈا تھا جس پہ انہوں نے اتفاق کیا, اس میں یہ بڑا کلیئر تھا. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ یونیورسٹیز ان پنجاب آر انڈر سیویئر فائنینشیل کرنچ. They are not in position to even pay salaries to their staff. The universities must be generously funded so that they could stand on their feet. اور اس پہ انہوں نے ایگری کیا کہ ہم جو ہے گورنمنٹ ایک مناسب فنڈنگ پرووائڈ کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو اور اس طرح پروونشل گورنمنٹ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی بات درست ہے, لیکن جو انجینئرنگ یونیورسٹی میں صورتحال ہے وہ باقی یونیورسٹیز میں تو نہیں ہے. باقی میں تو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں, معاملات چل بھی رہے ہیں. انجینئرنگ یونیورسٹی میں کچھ زیادہ بحران والی کیفیت ہے. دیکھیں یہ بحران والی کیفیت جو ہے ہم یہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ یہ باقی یونیورسٹیز میں بھی یہی پیدا ہو جائے گی. اچھا, گورنمنٹ جو ہے, جب ہم نے گورنر سے ملاقات کی تو انہوں نے بڑا واضح انداز میں کہا, وزیر ہائر ایجوکیشن نے ہمیں یہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم جو ہے, ہم نے پرائم منسٹر سے بات کی ہے اور پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہاف ایئرلی جو ہے, جب ہاف ایئر ہو جائے گا تو ہم فردر جو ہے فنڈنگ پرووائڈ کر دیں گے یونیورسٹیز کو اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تھرو یونیورسٹیز کو. لیکن سر ہاف ایئر تو بڑی دور پڑا ہوا ہے, وہ تو دسمبر میں جا کے کہیں آئے گا, مالی سال کا جو ہاف ہوگا تب تک کیا ہوگا. جی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ یونیورسٹیز جو ہیں ابھی سے مالی بحران کا شکار ہو گئے ہیں تو ہمیں وعدوں پہ نہ رکھیں, بلکہ فوری طور پہ جو ہے ان پہ اقدامات کرنے چاہیے اور یونیورسٹیز جو ہیں ان کو ایک مناسب فنڈنگ جو ہے وہ پرووائڈ کرنی چاہیے. صحیح. اور لیکن اگر سرکار کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں سر, ٹیکس کلیکشن ہی نہیں ہے کووڈ کی وجہ سے, تو کیا کریں؟ یونیورسٹیز خود کسی طرح فنڈز جنریٹ کر سکتی ہیں, نہیں کر سکتی؟ دیکھیں یونیورسٹیز تو جو کر سکتی ہیں, انہوں نے اپنے طور پہ اپنے جو بجٹس جو ہیں ان کو ایک مناسب انداز سے اس سال بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. لیکن دیکھیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ گورنمنٹ فنڈڈ ہوتی ہیں تاکہ غریب طلبہ, غریب لوگ, عام عوام جو ہیں اس سے فائدہ میرٹ پہ آئیں.
ذہین بچے ہیں, صحیح, میرٹ پہ آئیں اور اس سے جو ہے ایک آپ کہہ لیں کیپٹل فارمیشن, ہیومن کیپٹل فارمیشن ہو. انفارچونیٹ یہ ہے کہ اگر ہم ان میرٹ پہ آئے ہوئے بچوں کو فنڈ نہیں کریں گے تو یہاں پہ ایک قرآن پیدا ہو جائے گا اور غریب کا بچہ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکے گا. بالکل صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. راشد, اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ماضی میں بھی سیلف فائنانس اسکیم شروع کی گئی تھی, تو پھر سیلف فائنانس کی طرف چلے جائیں, کیا حل کیا ہے؟ یہ بس ایک نقطہ تھا جو میرے ذہن میں آیا, لیکن حل کیا ہے صورتحال کا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں نجم بھائی, سیلف فائنانس کی جو صورتحال ہے نا, سیلف فائنانس تو ایک مستحق طالب علم کے حق پہ ڈاکہ تھا جس کو بند کیا چودھری پرویز الہی نے, اور اس کے بعد اس پالیسی کو کنٹینیو رکھا شہباز شریف صاحب نے. وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اور سیلف فائنانس میں بھی کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے نا, طلبہ کی فیسوں سے یونیورسٹی چل ہی نہیں سکتی. یونیورسٹی چلتی ہے اگر گورنمنٹ ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے. گورنمنٹ یہ نہ کہے کہ اپنے فنڈ خود جنریٹ کرو. اگر گورنمنٹ یہ کہے گی تو فیسیں بھی بڑھیں گی, طلبہ کی تعداد بھی بڑھے گی, اور کوالٹی جو ہے وہ نیچے چلی جائے. اس پہ نہیں, ٹھیک ہے. محبوب صاحب, حل کیا ہے؟ مجھے اب حل بتا دیں آپ. نجم, ہم اقوام متحدہ کے ممبر ملک ہیں, ہم نے اس کے چارٹر پر دستخط کیے ہوئے ہیں, اور وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام ممبر کنٹریز اپنے جی ڈی پی کا ایٹ لیسٹ 4% ایجوکیشن کے لیے مختص کریں گے. ہم تو 2.5 بھی نہیں کر رہے, جو کہ زکوٰۃ کے برابر ہے. آپ ریجن کے دوسرے ممالک کو دیکھ لیں, حال اس کا یہی ہے کہ گورنمنٹ اپنی پرائرٹی جو ہے وہ ڈیٹرمن کرے, تعلیم کو فوکس کرے اور ایک جنرس فنڈنگ پرووائڈ کرے. ادروائز یہ ہمارے جو ہائر ایجوکیشن کے یہ پیسے سرکار کے پاس, محبوب سب کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پیسے تو پھر دیکھیں, ہمیں اپنی ویژن کے ساتھ پرائرٹیز کو ڈیٹرمن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کا پیٹ, اپنے ایجوکیشن کو کرنا ہے تو اپنا پیٹ کاٹ کر اس کو فوکس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ورنہ دیکھیں آپ یونیورسٹی کیا کریں, سال بعد یہ نا 7 سالہ جشن منا رہے ہوں, ساتھ وہ کچھ کو لے کے کھڑے ہوں, کچھ اس قسم کی. وہ بلوچستان کی یاد کروایا ابھی وہ نہیں. آئی ایم ویری ہوپفل کہ ایسے کوئی صورتحال پیدا نہیں ہونے والی, کیونکہ دیکھیں پہلے یہ ہم سے شیئر ہی نہیں کیا گیا یہ معاملات. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو آپ نے حل پوچھے ہیں, آپ پیسے ارینج کر دیتے. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں, ہماری آؤٹ ریچ انٹرنیشنل ہے. ہم سے تو افسوس کے مقام پہ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ یار آپ ہم سے بات تو کرتے. کیا ہمارا کیلیفورنیا اور امریکہ میں اتنے دوست بیٹھے ہیں, پورے یورپ میں بیٹھے ہیں جو ہمارے گریجویٹس ہیں, اور ان کے سارے ان کے یار ہم سے بات تو کرتے, ہم آپ کو سٹینڈ بائی کرتے. ابھی دیکھیں گورنمنٹ کو چلنے کے لیے بیل آؤٹ پیکج دیا, IMF نے دیا, ورلڈ بینک نے دیا, باقی لوگ, تو ہمیں بھی بیل آؤٹ پیکج دیں. بیل آؤٹ پیکج ہی دیا جاتا ہے. اور دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ کا ویژن ہونا چاہیے, ویژن یونیورسٹی کے لیے ہونا چاہیے, ایجوکیشن کے لیے ہونا چاہیے. اس کے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جن لوگوں نے ویژنری تھے آج سے 25-30 سال پہلے ویژن دیا, ہمارے انجینئرز پروڈیوس ہوئے, گریجویٹ ہوئے, ہمارے ڈاکٹرز گریجویٹ ہوئے, ہمارے اکاؤنٹنٹس مطلب فائنانس میں آئے, اور آج کی ڈیٹ میں وہ لاکھوں ڈالر نہیں کروڑوں ڈالر پر منتھ بھیج رہے ہیں. ہماری لارجسٹ ریمیٹنسز کا میجر اسٹیک ہولڈر یہی ہے جو یونیورسٹی سے پڑھ کے گئے ہیں سارے کے سارے بھیج رہے ہیں. تو آپ ان کا جی ڈی پی کے اندر کنٹریبیوشن دیکھیں, سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے. اور یہ بات آئی تھنک اس پروگرام کے سلسلے سے میں پرائم منسٹر صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ سر دیکھیں ہماری وہ کنٹریبیوشن دیکھیں, آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں, ہم آپ کو لانگ ٹرم اس کے لے کے دیں گے. اور سر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لنکیجز, ڈاکٹر صاحب نے ایڈ کیا کہ انڈسٹریل لنکیجز بہت ضرورت ہے. اس میں گورنمنٹ کی ریگولیرٹیز بہت ضروری ہیں. گورنمنٹ ریگولیشنز بنائے, انڈسٹری کو بائنڈ کرے کہ وہ یونیورسٹی کے تھرو ہی چلے, صرف ہماری یونیورسٹی نہیں, اگلی یونیورسٹیز بھی. اس میں چھوٹی سی ایک بات میں یہ کہوں گا کہ گاڑی کا جس طرح ڈرائیور ہوتا ہے نا, یونیورسٹی کا ڈرائیور وائس چانسلر ہوتا ہے. تجاویز دیں, گورنمنٹ کو تجاویز دیں, اساتذہ کو ساتھ ملائیں نا, اساتذہ کو یہ تجاویز دیں. ہم سنتے ہیں, یہ ہم کیوں سنتے ہیں, ایک وائس چانسلر کو وائس چانسلر چلی جائے گی. میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک وائس چانسلر کو صرف ایک کلرک کا رول نہیں پلے کرنا چاہیے, اس کو ایک ویژنری لیڈر کا رول پلے کرنا چاہیے. یہ چیز بھی اپنی جگہ پر بیچ میں. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے ڈاکٹر فہیم گوہر اوان صاحب, آپ کا ڈاکٹر محبوب حسین, آپ کا راشد منظور صاحب, آپ کا اس سے ساتھ ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ممتاز انور اور سہیل یوسف صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, یونیورسٹی میں چھوٹے لفظ ہوں گے اگر ہم کہیں کہ صرف یہ ہماری کوئی آن بان شان ہے, نہیں, یہ تو ہماری بنیاد ہے.
ہماری کنسٹرکشن، ہماری تعمیر اور ترقی کی بنیاد ہے. آنے والے کل میں اگر ہم کوئی مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی تعمیر دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر، تو وہ یہیں سے نکل سکتی ہے، کہیں اور سے نہیں نکلے گی. اس کے ساتھ یہ نہ کریں، کسی بھی ادارے کے ساتھ یہ نہ کریں. نئی نئی تجاویز لے کے آئیں، نئی نئی چیزیں لے کر آئیں اور اپنے اداروں کو بچائیں، اپنے اداروں کو تباہ نہ ہونے دیں. یہ ادارے تباہ ہو گئے تو ہم سب کے بچے، ان کا مستقبل، ان کی خوشیاں، سب کچھ تباہ ہو جائے گا. ایسا نہ کریں، بڑا ظلم ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اس قسم کی خبریں نہیں آنی چاہیے. اللہ کرے ہم سب ہوش کے ناخن لیں اور ہم سب ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. اسی خواہش کے ساتھ، امید کے ساتھ، اللہ حافظ.